ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت جو یزیدیت اور فسطائیت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہم اس کی شدید مذمت۔ آج ہمارا ورکر کنونشن تھا، اس کو پولیس نے روک دیا اور اس پہ کارڈن آف کر لیا اور وہاں روڈ کے اوپر ہی بلاک کر دیا۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، ہم سب کے سامنے۔ 8 فروری کو کسی نے گھر میں نہیں بیٹھنا۔ پاکستان کی آئین اور قانون جو ہے نا طاقتوروں کی جو ہے نا بالکل لونڈی بن چکی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شعیب شاہین ایڈوکیٹ صاحب، بڑی مہربانی جناب آپ آئے۔ چونکہ ویسے تو میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کچھ ساتھیوں کا وہ تھا۔ ایک تو ہمارے وہ علامہ اقبال یونیورسٹی سے راجہ صابر صاحب آئے ہوئے ہیں، کچھ ساتھی اور بھی آئے ہوئے تھے لیکن وہ ابھی نکل گئے، ان کو بار بار فون آ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ شعیب صاحب آ رہے ہیں اور انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پروگرام رکھا ہوا ہے جمعے کو، مطلب 1:15 بجے نماز ہوگا اوپن یونیورسٹی کالونی میں جانا جو مسجد ہے۔ تو ایک تو یہ بھی بڑا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو ہم نے چونکہ یہ ایک ہمارا مشترک کا کاز ہے اور ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہر 5 منٹ 10 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، تو ہم اپنے طور پہ بھی ہم کر رہے ہیں دوستوں کو بھی اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، یعنی ہم تو یہ ہے کہ صبح کی نماز بھی جو پڑھ لیتے ہیں، روز گارڈن واک کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں وہاں واک کے لیے، وہاں پہ بھی ہم کمپین کر رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے دوستوں کی دعاؤں سے ہم نے کافی کام کیا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہے نا صرف آپ کو تکلیف ہم نے اس لیے دی ہے کہ یہاں کے جو ہمارے ساتھی ہے، خاص طور پر یہ علم والا جو ہے نا، ان کی بھی بڑی خواہش تھی لیکن وہ براللہ پتہ نہیں، وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے، آ جائیں گے براللہ۔ تو اس وقت جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو کسی نے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر بندے نے اپنے فیملی کے جتنے ووٹر ہیں ان کو پولنگ اسٹیشن کی طرف پہنچانا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن سے ایک دن پہلے ہر پولنگ اسٹیشن کے قریب ہم نے اپنے کیمپ لگانے ہیں، اور اس کیمپ میں ہمارے دوستوں کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر انتہائی ذمہ دار لوگ ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر ہم نے نگرانی کرنی ہے، ہم نے کڑی نظر رکھنی ہے اور اپنے ووٹروں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں جناب آپ جو ہے آج جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، محترم شعیب شاہین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عالمگیر خان صاحب، جناب راجہ صابر صاحب، مصطفیٰ کیانی صاحب، امتیاز شاہ صاحب، حیدر شاہ صاحب، انجم صاحب، سارے میرے بھائی دوست، آپ سارے دوستوں کا بہت شکریہ۔ اسپیشلی عالمگیر خان صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی، مجھے بلایا۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں آج گفتگو کروں، آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں، اور آپ کے ساتھ اسپیشلی NA-47 اور راجہ صابر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے گاؤں کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ پہلے تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ کسی کو بھی اس طرح جو تکلیف ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ قانون کے مطابق آپ ان کے پہلے رائٹس دیں، پھر آگے چلیں۔ اور منپور کے بارے میں اور سراؤنڈنگس کے بارے میں نے آلریڈی مطالبہ کر دیا ہے، کئی دفعہ کیا ہے، اور ابھی آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ جس طرح سید پور ماڈل ولیج بنا ہے، یہ بھی ماڈل ولیج ہونا چاہیے، اور ان کے لوگوں کے اپنے رائٹس ہونے چاہیے۔ مری امام کا بھی اسی طرح ماڈل ولیج ہونا چاہیے، ماندلہ پرانی بستی ہے اس کا ماڈل ولیج ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اب الیکشن کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے خان صاحب، جو تفصیلات ہیں الیکشن ڈے کے حوالے سے بھی وہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت ایک بات، ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت جو یزیدیت اور فسطائیت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج ہمارا ورکر کنونشن تھا، اس کو پولیس نے روک دیا اور اس پہ کارڈن آف کر لیا اور وہاں روڈ کے اوپر ہی بلاک کر دیا۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں، اس کو ہم ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے اپروچ کر دیا ہے، ہمیں الیکشن پولیس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، ہم الیکشن اپنے مخالف کینڈیڈیٹس کے خلاف نہیں لڑ رہے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ آج ایک کاز ہے، 80 سے 90% قوم عوام کھڑی ہوئی ہے عمران خان اور اس کی کاز کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کامیابی دے گا تو یہ ذریعہ ہوگا عمران خان کو انصاف دلانے کا، ملک میں نظام انصاف قائم کرنے کا، قانون کی حکمرانی کا،
اور انشاءاللہ معاشی استحکام کا، اور ہمارے جو اس NA47 کے دوستوں کے مسائل ہیں اس کا ہمیں ادراک بھی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے. خواہ قانونی سطح پہ ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا وہ بھی کریں گے، لیکن اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی انشاءاللہ اللہ کامیابی دے وہاں بھی کھل کے ہم بات بھی کریں گے، انشاءاللہ ان مسائل کا حل بھی کریں گے. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابھی شعیب سعید صاحب تشریف لائے تھے، اور چونکہ اس وقت جو PTI کے جو ورکر ہے یا جو لیڈرشپ ہے وہ زیر تاب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو الیکشن آفیسز ہے ان کو بھی سیل کیا جا رہا ہے، اور کنونشن بھی ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، اور اگر کہیں کارنر میٹنگ کے لیے بھی کارکن اکٹھے ہو جائے تو پولیس وہاں فوراً پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو نگران حکومت کے اور الیکشن کمیشن کے جو کھوکھلے دعوے ہیں وہ تو یعنی چوراہے پر جو ہے نا وہ سب کچھ ثابت ہو گیا کہ یہ صرف زبان کی حد تک ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح PTI سپریم کورٹ میں گئی تھی کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے، اور ہم جہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ فوراً کریک ڈاؤن کر لیتے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر اور پھر جو مطلب کا جو چیف منسٹرز تھے سارے صوبوں کے اور چیف سیکرٹریز، ان کو بھی سپریم کورٹ نے بلایا تھا اور رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ جی بالکل ہم نے جو ہے نا ہم ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی خطرہ نہیں ہے. اس پہ جو ہے نا PTI کا جو وہ تھا جو پٹیشن تھی وہ خارج کر دی تھی. ابھی سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے، اب یہ دیکھیں کہ کل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر میں 10 سال قید بمشقت، اور پھر آج جس طرح جو توشہ خانہ میں 14 سال عمران خان اور اس کی بیوی کو 14 سال سزا سنائی. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی آئین اور قانون جو ہے نا طاقتوروں کی جو ہے نا بالکل لونڈی بن چکی ہے. اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عدالتوں میں انصاف کی کرسیوں پہ جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مثال ایسی ہو گئی جس طرح گلی اور محلہ میں یا مجروں میں ناچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صورتحال بن چکی ہے. لہٰذا اس وقت اس سسٹم کے خلاف یہ جو نظام عدل ہے یا جو نظام حکمرانی ہے یا جو اس وقت پاکستان پہ جو سیاسی مافیا ہے، اور اس سیاسی مافیا کے سہولت کاروں کے خلاف جانا، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سسٹم کے خلاف جانا 8 فروری کو نکلے، اور 8 فروری کو مافیا اور ان کے سہولت کاروں کی تابوت میں آخری کیل ٹونکنا چاہیے. اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی، اپنے جاننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اور میری آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے میری ان سے صدا ہے کہ 8 فروری کو ووٹ پہ کے لیے نکلنا ہے، ووٹ پہ اپنے ووٹ پہ کڑی جو ہے نا نگرانی کرنی ہے، اور کسی نے مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نہیں رہنا ہے. لہٰذا ان مافیا اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جانا ہمارے پاس 8 فروری ایک زبردست موقع ہے، اور ووٹ کی طاقت سے ہم ان کو شکست دیں گے. لیکن اگر ہم سب ذمہ داری اور حب الوطنی کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ووٹ کی طاقت سے ان کو جناب ایک ذلت آمیز قسم کی شکل دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ شاہین صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی. یہ جتنے ایریاز ہیں جن کو ماڈرن ولیج نہیں بنایا گیا، ان کو ماڈرن ولیج بنایا جائے. اس کے لیے میں بھی بھرپور ساتھ کھڑا ہوں. میری لیگل جتنی خدمات چاہیے میں حاضر ہوں، اور میں ہمیشہ حاضر رہتا ہوں سوشل ورکنگ کے لیے. اور 8 فروری کو لیول پلینگ فیلڈ صرف آگے آج صرف ایک ہی طریقے سے کریٹ ہو سکتی ہے کہ 8 فروری کو ہم جائیں اور ہمارے NA47 کے حلقے کی حد تک فاختہ پہ جا کے مہر لگائیں. بہت زیادہ فیک کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک مائک کھڑا ہوا ہے، ایک دو اور کھڑے ہوئے ہیں. صرف ایک کینڈیڈیٹ ہے فاختہ NA47 کی حد تک جو PTI کی طرف سے، اس پہ مہر لگائیں. یہ ایک ہی طریقہ ہے جو ہمیں ہماری جمہوریت کو لیول پلینگ فیلڈ کو بحال کر سکتا ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ نکلیں. یہ صرف جو خوف و راس ہے یہ صرف اس وجہ سے پھیلایا جا رہا ہے تاکہ لوگ نہ نکلیں اور آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے. تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، نگرانی کریں، اور یہ آپ پہ بھی واجب اس ٹائم ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. اور بس آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ 8 فروری کو بھرپور جوش و خروش سے نکلیں، اور جو بزرگ نہیں نکل سکتے ان جوانوں کو یہ درخواست ہے کہ لے کے نکلیں ساتھ، اور 8 فروری کو فاختہ پہ مہر لگائیں. السلام، شکریہ.